ان کا سوال شیخ استخارہ کے بارے میں ہے. جی تو استخارہ کے بارے میں ہم لوگ کئی بار بات کر چکے ہیں اسی اسٹریم میں، لیکن پھر بھی مختصر انداز میں کہ استخارہ کی نماز ایک خاص نماز ہے، نفلی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی انسان اذا ہم احدکم بامر، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، اذا ہم احدکم بالامر فلیصلی رکعتین او فلیرکع رکعتین، کہ جب کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہم، ایک ہوتا ہے ارادہ. ارادہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، مکمل طور سے عزم کر لینا. جب کسی کام کے کرنے کا مکمل عزم ہو جائے تب استخارہ نہیں کرنا کہ اب میں کرنے جا رہا ہوں تو چلو استخارہ کر لیتا ہوں. جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو کیجئے. جب کسی کام کے کرنے کا خیال آئے، ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہے، ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں کروں کہ نہ کروں، اس وقت آپ کو استخارہ کی نماز پڑھنی ہے. جب کسی کام کے کرنے کا خیال آئے، مکمل عزم نہیں ہوا ہے پختہ آپ کا، اس وقت آپ کو استخارہ کرنا ہے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا. وہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، نفلی نماز، کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہاں تک کہ اوقات ممنوعہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت اوقات ممنوعہ میں پڑ سکتی ہے، اور ظاہر ہے صلاۃ الاستخارہ کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کو ابھی کام آپ کرنے جانا چاہتے ہیں تو ابھی پڑھنا ہے، تو اوقات ممنوعہ میں بھی صلاۃ الاستخارہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ 2 نفلی نماز پڑھتے ہیں، بالکل وہی طریقہ ہے. آپ 2 رکعت نفلی نماز پڑھیے، سلام پھیرنے کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھیے. سلام پھیرنے کے بعد، تشہد کے اندر نہیں. جب 2 رکعت نماز ختم ہو جائے سلام پھیر لیں، اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھیے. استخارہ کی دعا اگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو تو آپ اپنے آس پاس کسی سے پوچھ کر کے آپ وہ دعا یاد کر لیں. اور اگر کسی مسلمان کو نہیں یاد ہے، پہلی بات تو اس کو یاد کرنا چاہیے. لیکن مان لیجئے فی الفور ابھی اس نے یہ مسئلہ سنا ہم سے یہاں پر، اور آج اس کو استخارہ کرنا ہے، تو اتنی جلدی ایک عام آدمی نہیں یاد کر پائے گا. ایسی صورت میں وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بہتر ہے، اس میں بھلائی ہے تو میں یہ کام کر پاؤں، اس کو میرے لیے خیر بنا. اور اگر یہ کام میرے لیے شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام سے مجھے روک دے، میں نہ کر پاؤں. تو اس طرح سے وہ اپنی زبان میں وہ دعا کر لے. لیکن یہ مناسب ہے کہ استخارہ کی دعا وہ یاد کر لے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے، کانا یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا، تمام معاملات. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم مسئلہ ہو تب استخارہ کرنا ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی استخارہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو خیر اور بھلائی تو ہر چیز میں چاہیے. چاہے کوئی چھوٹا قدم اٹھانے جا رہے ہیں یا بڑا، آپ کو بھلائی تو سب میں چاہیے. تو استخارہ ہر طرح کے کام میں کرنا چاہیے. کانا یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورہ من القرآن، جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کراتے تھے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح استخارہ کی دعا سکھلاتے تھے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ استخارہ کی دعا وہ سیکھے، اور کل کو اس کو یہ سوال نہ پوچھنا پڑے کہ اگر مجھے دعا نہیں معلوم ہے تو میں کیا کروں. اگر نہیں معلوم ہے تو اس کو یاد کیجیے. جی آپ چونکہ دعا کرنے جا رہے ہیں، آپ چاہیں تو حمد و صلات سے آپ شروع کریں، جو ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور آپ چاہیں تو ڈائریکٹ پڑھ لیں. اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، ایک چیز اور بھی مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، وہ بہت اہم ہے اس میں. وہ یہ کہ میں نے کئی سارے لوگوں سے سنا ہے، عام لوگوں سے، وہ استخارہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم استخارہ کر لیں گے تو استخارہ کے بعد ہم کو کوئی خواب آئے گا یا ہمارے دل میں کوئی خیال آئے گا کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں باقاعدہ. استخارہ کر کے سو جائیں گے، سوچیں گے ابھی خواب آئے گا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ نہیں. بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی طلب کرنا. کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے اچھا بنا. یہ دعا کر کے کام کو کر گزریے. جب آپ کام کو کرنے جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ کر ہی نہ پائیں،
یا اگر آپ نے اس کام کو کیا جو اگر آپ کر پائیں گے یا نہ کر پائیں گے، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھلائی ہوگی اس کے اندر. تو آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ کوئی خواب وغیرہ آئے گا یا دل میں کوئی خیال آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ کرنا ہے اور وہ اس کام کو کرنا ہے. جی شیخ الحمدللہ بہت اہم پوائنٹ تھی.